السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، کن سے؟ منافقین سے، لا تفسدو نہ تم فساد کرو۔ فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے، کسی چیز میں بگاڑ۔ فی الارض زمین میں فساد نہ کرو۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ ایک اور جھوٹ، بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا۔ کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں۔ عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، ریزن کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھوکہ، فریب اور زیادتی، ظلم۔ گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، قالو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں۔ سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اس میں ایک آیت آتی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے کیا ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں۔ الا خبردار، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، المفسدون ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اتنی تاکید کے ساتھ ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں، الا سنو، کان کھولو، جانو، معلوم کر لو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم سب کو۔ انہم بے شک وہ، پھر بے شک کہہ کے تاکید کی گئی، پھر تیسری دفعہ فرمایا ہم وہی، تو تین مؤکدات ہیں، تین دفعہ تین چیزوں سے بات کو اسٹریس دیا گیا ہے، زور دے کر بتایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی اہمیت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بے وقوف بن کے نہ رہیں۔ مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، وہ بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے مگر بے وقوف نہیں ہوتا، وہ باتوں کو سمجھتا ہے لیکن بد اخلاق نہیں ہوتا کہ دوسروں کو ہر وقت سناتا رہے، مجھے تمہارا دھوکہ پتہ چل گیا، مجھے تمہارا فراڈ پتہ چل گیا، تم جھوٹے ہو، تم دھوکے باز ہو، تم فلاں ہو۔ اس کی زبان ایسے نہیں ہوتی، وہ جان لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے لیکن محتاط رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ مفسد ہیں، بگاڑ کرنے والے ہیں، خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن یہ خود ہی سمجھتے نہیں، کرنے والوں کو خود نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن تمہیں محتاط ہونا ہے۔ سورۃ المنافقون میں آتا ہے آیت نمبر 4، ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، بچ کے رہنا۔ وَإِذَا اور جب، قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے، یہ کہا نا ان سے کہا جاتا ہے، کہنے والا کون ہے؟ کوئی بھی ایمان والا کہتا ہے، یہاں نام نہیں لیا گیا کسی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا صحابہ کرام کہتے ہیں یا عام مومن کہتے ہیں، کیوں؟ عموم کے لیے۔ عموم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بھی جو کہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ یعنی اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے؟ کوئی بھی جو کہتا ہے۔ کوئی کی بات کیوں کی گئی؟
تاکہ عام رہے بات، یعنی خاص نہیں بتایا کہ فلاں نے کہا. اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، اسی طرح جیسے، آمن الناس ایمان لائے لوگ. یہاں الناس سے مراد مخلص مومن ہے، رسول اور صحابہ ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ. قالو، وہ کہتے ہیں، کون؟ منافق جواب دیتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ یہاں جو ہے نا حمزہ، کیا یہ کوشچن کے لیے نہیں ہے، تحقیر کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا انکار کرنے کے لیے، کہ ہم نہیں کرنے والے. یہ انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمن السفہاء، ایمان لائے بے وقوف. سفہاء جمع ہے سفیہ کی، سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، بے وقوف کو. اور یہاں ان کی مراد بے وقوفوں سے کون تھی؟ مسلمان، مخلص مومن. ان کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ نادان. ان کو نادان کیوں کہتے تھے؟ منافق سچے پکے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، کیونکہ مومن اپنا تن من دھن اللہ رسول کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے، جبکہ منافق اللہ رسول کی بات صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے. ان کے خیال میں اللہ رسول کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ہمیں ان کو کچھ دینا پڑے، وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان سے کچھ اور لے لیں. تو ان کے خیال میں ایسا اسلام جس میں قربانی کرنی پڑے، جس میں کچھ خرچ کرنا پڑے، نماز پڑھنی ہو، جس میں کچھ زکوٰۃ دینی ہو، صدقات دینے ہو، یہ تو بڑا نقصان ہے. اٹھو 5 وقت اور محنت کرو اور مال کماؤ اتنی مشکل سے، اور پھر اس میں سے خرچ کرو. یہ سب ان کے خیال میں کیا تھا؟ بے وقوفی تھی. تو وہ سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. الا، خبردار، کان کھول کے سنو، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی. پھر آپ دیکھیے 3 تاکیدیں آ گئی. پہلی تاکید الا، دوسری تاکید انہم، تیسری تاکید ہم السفہاء. کوئی شک ہی نہیں اس میں کہ ایسا سمجھنے والے دراصل خود بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں. ولیکن، لیکن، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. اپنی حماقت کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کی کچھ اور باتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، منافقین کو دین کی دعوت پسند نہیں آتی. دین کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن پڑھو، آؤ کچھ عمل کرو. تو منافقین اس سے بہت تنگ پڑتے ہیں. وہ کہتے کیوں کہتے ہو ہم کو؟ ہم بھی ویسے بے وقوف ہو جائیں جیسے اور لوگ ہو گئے. کیا چاہتے ہو ہم سے؟ سب کام کاج چھوڑ دیں، تفریح آرام چھوڑ دیں، اور چھٹی کا دن بھی ہم پڑھنے لکھنے میں گزاریں. 5 دن دنیا کا کام 9 to 5 کرتے ہوئے کچھ مشکل نہیں. 2 دن چند گھنٹوں کے لیے اپنی چھٹی یا آرام قربان کرنا کیا ہے؟ بے وقوفی. وہ چند گھنٹے جو ہماری آخرت بنائے وہ کیا نظر آتے؟ بے وقوفی. اور وہ روز کے کئی گھنٹے جس سے دنیا کے چند دن کے فائدے ہوں، وہ کیا نظر آتی ہے ان کو؟ فائدے کی چیز. تو ان کے فائدے اور نقصان کے جو پیمانے ہیں وہ فرق ہے. جو حقیقی فائدہ ہے وہ ان کو کیا نظر آتا ہے؟ بے وقوفی. اور جو عارضی فائدہ ہے وہ ان کو کیا نظر آتا ہے؟ عقل مندی. لہٰذا وہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ اگر تم ان کو بلاؤ، آؤ تم بھی وہی کرو جو ایمان والے کیا کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم ہم کو بے وقوف سمجھتے ہو. ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. منافق اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں، ایمان سے بھاگتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا. وہی بے وقوف ہے جو دین سے بھاگے. اللہ کے نزدیک بے وقوف کون ہے؟ جو دین سے بھاگے. ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ منافق خود پسند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. جو شخص ہر ایک کو بے وقوف بتائے یہ بھی بے وقوف ہے، وہ کم عقل ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، ہر وقت دوسروں کے اوپر فتوے دیتے رہتے ہیں.
ہر وقت دوسروں کی برائیاں چنتے رہتے ہیں اور عموماً دوسروں کو کیا بتاتے؟ بے وقوف بتاتے ہیں. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں. یہاں ایمان والے ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو بہت عالیشان چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کے حقیر فائدے جلدی جب مل جاتے ہیں، کچھ اچیومنٹس ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت لکی، بہت انٹیلیجنٹ، بہت کامیاب سمجھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس وقت کو نماز میں یا مسجد میں یا قرآن پڑھنے میں یا اپنا حق حلال کا کمایا ہوا مال کسی کو دینے میں کیا سمجھتے ہیں، یہ سب بے وقوفی کی باتیں، کیونکہ تم دنیا کا نقصان کر رہے ہو. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نقصان کے بدلے میں کیا فائدہ ہونے والا ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے مزاج میں سرکشی پائی جاتی، منافقوں کے اندر سرکشی پائی جاتی. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ چونک کے بولتے ہیں ہم ایمان لائیں، بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. انؤمن کما آمن السفہاء، ان کے دل میں ایمان والوں کی نفرت ہوتی. مومن ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، جبکہ منافق ایمان والوں سے نفرت رکھتے ہیں. دین پہ چلنے والے لوگ ان کو بالکل اچھے نہیں لگتے، دین والوں سے ان کو ایک بغض اور عداوت ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ منافق دراصل دین سے جاہل ہوتے ہیں. ضالین کی صفت کیا پڑھی تھی ہم نے؟ کون ہوتے ہیں؟ نہ علم نہ عمل. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم نہیں رکھتے. دنیا کی بہت بڑی ڈگری بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے؟ کورے چٹے، صاف، کچھ پتہ نہیں، اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اپنی عقل کے مطابق چل رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں، اور اس سے بھی بے خبر ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں اور خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا، اور جب، لقو ملاقات کرتے ہیں، لقاء ملاقات، آمنا سامنا ہوتا ہے، کس سے؟ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. ایمان والوں کے سامنے آ کر فوراً کہتے ہیں ہم مومن ہیں، فوراً اپنی دینداری کا اظہار کرنے لگتے ہیں، فوراً دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں ڈر کے مارے. ایمان والوں سے ڈرتے بھی ہیں، بزدل ہوتے ہیں، لہٰذا آؤٹ آف دا وے جا کر جب کسی مخلص مومن سے ملتے ہیں تو دین کی باتیں شروع کر دیتے. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن کوئی دین والا نظر آ جائے تو ایسے لگتے ہیں ان سے بڑے علامہ کوئی نہیں، دین کی بڑی بڑی باتیں شروع کر دیں گے، مگر عملی زندگی میں نہ نماز نہ روزہ، کسی قسم کا کوئی دین نہیں. تو ایمان والوں کے بیچ میں جا کر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے لیڈروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قالوا کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر جا کے کیوں ایسا کہتے؟ تاکہ ان کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں. حقیقت میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، وہ کسی کے بھی وفادار نہیں. جو دھوکہ باز ہوتا ہے نا انسان، وہ سبھی کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں خصلت میں دھوکہ بازی آ جاتی، عادت میں دھوکہ آ جاتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ فراڈ کرتے ہیں نا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی فراڈ کر جاتے ہیں، وہ کسی کے بھی مخلص نہیں ہوتے. جہاں ان کا بس چلے وہ ڈنگ مار جاتے ہیں. آستین کا سانپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے آستین کا سانپ؟ چھپے وار کرنے والا. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے ڈنگ لگا گئے، کہاں سے دھوکہ دے گئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے. وہ جو ہم مسلمانوں کے پاس گئے تھے نا، دین والوں کی خوش آمدیں کر رہے تھے، تو بے وقوف بنا رہے تھے ان کو، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. دراصل استہزاء کہتے ہیں کسی کو حقیر اور بے عزت سمجھنا، خلاف عقل سمجھ کر کسی کے ایسے کام پہ مذاق اڑانا جو اس سے ہوا بھی نہ ہو. بیسیکلی کسی کو نشانہ مذاق بنانا، کہ ہم تو دراصل مسلمانوں کا مذاق بنا رہے تھے، کیا کہہ کے؟ ہم بھی مومن ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگ بچ کے کہاں جائیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے سچے مومنوں کا کیسے دفاع کرتے ہیں، اپنے پیاروں کا کیسے دفاع کرتے ہیں.
تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو، آؤ میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ بچ کے کہاں جاؤ گے، بھاگو گے کہاں؟ سورۃ الحج کی ایک آیت میں آتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور منافقین اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اور یہ بھی زبان کا ایک اسٹائل ہے، اللہ مذاق اڑاتا ہے۔ بظاہر تو دیکھنے لگتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ہستی ہے وہ بھی کسی کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ مذاق اڑانا کوئی اچھی عادتوں میں نہیں ہے نا۔ تو جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا تو عربی زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے مشاکلت کا۔ مشاکلت کا لفظ کس سے ہے؟ شین کاف لام، شکل سے، یعنی جیسا وہ کر رہے ہیں ان کے جوابی حملے کے طور پر وہ لفظ آتا ہے۔ اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا تو یہ نیگیٹو سینس میں نہیں آیا، بلکہ بدلہ لینے کے معنوں میں آیا، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے یا لے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ جو کسی کا مذاق اڑائیں، کسی نہ کسی دن ان کا بھی مذاق بن کے رہتا ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں جو لوگ دوسروں کا مذاق کرتے ہیں، دوسروں کی توہین کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خود بھی پھنس جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مذاق تو ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف، جب وہ آنے لگیں گے تو ایک دم دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اپنا سا منہ لے کے دیکھتے رہیں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کل تم دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے، یہ اس کا بدلہ ہے آج۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا منافقوں کو، بلکہ کیا کرتا ہے، ان کے غلط کاموں میں ان کو چھوڑے ہوئے، اچھا کر لو، اور جتنے دن ہیں دنیا کے کر لو جو کرتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں اس نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، جو اچھا کرے اس کو بھی موقع مل رہا ہے، اور جو غلط کرے اس کو بھی چانس دیا جا رہا ہے۔ اچھا کرنے والے تو خوب اچھا کر لے، اور جو برا کر رہا ہے تو بھی خوب کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن پھر جو کرو گے ویسا ہی انجام پاؤ گے، ویسا ہی تم کو ملے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، کیسے مہلت دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی یہ ان کی سرکشی ہے نا کہ ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، یا مہون، وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ نہیں جاتا، اور اس طرح وہ مزید شیر ہو جاتا ہے غلط کام کرنے میں۔ دیکھیں نا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو غلط کام کرے اور فوراً کوئی مصیبت آ جائے تو آپ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اوہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے اس سے باز آتے ہیں۔ لیکن منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ غلط کرتے ہیں اور ان کو اور ڈھیل مل جاتی ہے، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوتی، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم جو نمازیں پڑھتے رہتے ہو تمہاری تو روز شامت آئی بھی ہوتی، اور دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ ہم سے زیادہ راضی، اور اس طرح وہ پروو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری غلط حرکتیں درست ہیں۔ ہوتا نا ایسے، کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرتے ہیں، کس طرح؟ اپنی دنیاوی خوشحالی کے بلبوتے پر، کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، اللہ ہم ہی سے راضی ہے، اور فلاں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں کی یہ شامت آئی ہے، اس سے تو بالکل ناراض ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ان منافقوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے، اور وہ اس میں اندھے بنے ہوئے۔ یہاں عین میم ہا کا روٹ آ رہا ہے، ہن کہتے ہیں حیران و پریشان ہونا، بھٹکنا، سرگردان ہونا، سامنے کی چیز نہ دیکھ سکنا، کہ ان کو سچائی نظر نہیں آتی۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کو ان کی غلطیوں کے باوجود دنیا میں ڈھیل ملتی ہے۔ ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کے اندر سرکشی ہوتی، یمدہم فی طغیانہم۔ سرکشی کیا ہے انسان کی؟ ہٹ دھرمی وہ کیا ہے؟
اللہ رسول کی بات جاننے کے باوجود نہ ماننا. ہو کیئرس, آئی ڈونٹ کیئر, ہٹ درمی سے انکار کر دینا. ویسا کسی کو کوئی کہے بھائی تم نماز پڑھ لو, کہ تم کو مبارک ہو نماز تمہاری, خود ہی پڑھو, ہمیں مت کہو. یہ سرکشی ہوتی ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو ہمارے قبیلے کا سردار بنا دیجیے. حضرت عمر کی رائے کچھ اور تھی, حضرت ابوبکر کی رائے کچھ اور, دونوں میں اختلاف ہو گیا. اور ایسا ہو جاتا ہے, دو قریب عزیز دوست بھی آپس میں بعض اوقات ڈس ایگری کر جاتے ہیں. اچھا ان دونوں میں جب اختلاف ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اسی مجلس میں آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. ہوتا نا بعض اوقات بات کرتے کرتے اونچی آوازیں ہو گئیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی آپ کی مجلس میں کہ جب بیٹھتے تھے تو بعض اوقات پوری طرح سنے نہیں جاتے تھے. یہ ہوتے ایمان والے فوراً اپنا عمل بدلتے ہیں, لیکن منافقین کا طرز عمل فرق ہوتا ہے. ان کو جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں. سرکشی کیا ہوتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہم کو, ہو کیئر, کندھے اچکنا. یہ رویہ مومن کا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہم سب نے تو کچھ مینرز, کچھ اخلاق, کچھ آداب اپنے آباء و اجداد سے سیکھے, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. لیکن آپ کے بچے جس ماحول میں ہیں وہاں پیمانے بہت فرق ہے. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی ایسی بدتمیزیاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ جنریشن ہے, بہت بولڈ, بہت بے باک اور بہت اسٹریٹ فارورڈ, اور ہر بات سامنے کہہ دیتی ہے, اور یہ بڑی سچائی اور بڑی اچھی بات ہے. یاد رکھیے سچائی اپنی جگہ, لیکن سرکشی بھی منافقت کی علامت ہے. ایمان والوں کے اندر اخلاق ہوتا ہے, لہٰذا ہم سب کو اس پر خود بھی توجہ دینی چاہیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے. بدتمیزی اور بد اخلاقی مومن کی شان نہیں ہوتی. منافق کے اندر دو خوبیاں نہیں ہوتی, ایک دین کی سمجھ اور دوسرے اچھا اخلاق. منافق نہ دین کو سمجھتا ہے اور نہ اس کے اندر اچھا اخلاق ہوتا ہے. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں. کون؟ منافقین. اشتروا الضلالۃ بالہدی, انہوں نے خرید لی گمراہی, بالہدی, ہدایت کے بدلے. ہدایت دے کر گمراہی لے لی. اشترا کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج کرنا. اللہ نے ان کے درمیان پیغمبر بھیجا تھا, ہدایت دی تھی, ان کو علم دیا, انہوں نے کیا کیا؟ وہ چھوڑ کے بھٹکنا پسند کیا. اور یہاں ترجیح کے معنوں میں بھی ان کی پریفرنس, پرائرٹی کیا ہے؟ اندھیرے میں رہنا. فما ربحت, نہ کام آئی, نہ فائدہ مند ہوئی. تجارتہم, ان کی تجارت, یعنی جو سودا انہوں نے کیا ہے دین ہدایت چھوڑ کر دے کر گمراہی لینے کا, یہ طریقہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. وما کانوا مہتدین, اور یہ ہدایت پانے والے نہیں, یعنی بھٹکنے والے ہیں, گمراہ ہیں, ضالین ہیں. یہی ان کی حماقت ہے. سفہا کہا گیا نا ان کو کہ انہوں نے کیا لیا اور کیا بیچا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقین کو ہدایت سے دلچسپی نہیں ہوتی. کس سے دلچسپی ہوتی ہے؟ اندھیرے میں رہنے سے. جی اب آپ دیکھیے, کبھی آپ نے یہ ایکسپریشن سنا کہ کسی کو کہیں آئیں قرآن پڑھیں, تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ کس میں رہنا چاہتے ہیں؟ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں. اشتروا الضلالۃ بالہدی, ہدایت کا موقع ہے, الہدیٰ کھلا ہے, لیکن وہ سونا چاہتے ہیں, کمرے اندھیرے کر کے, دنیا کے آرام کر کے, تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے. ان کو پسند ہے کہ وہ ڈارکنیس میں رہیں. یہ بھی تو دھوکہ ہے نا. کس کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سیکھنا, ہمیں نہیں جاننا, تاکہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما کانوا مہتدین, ایسوں کو کہاں پھر راہ ملے گی, کہاں سے توفیق ملے گی عمل کی؟ کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقویٰ چاہیے اس کے لیے, اللہ کا ڈر چاہیے, توجہ اور دلچسپی چاہیے, اور
کوشش اور محنت چاہیے، لیکن کچھ لوگ اپنی کوششیں الٹ کاموں میں لگاتے ہیں، دھوکہ، فریب، فراڈ، جھوٹ، خیانت، ایمان والوں کا مذاق، ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ اسمارٹ لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹنیس. اسمارٹ ہے ہم. اللہ کو ایسی اسمارٹنیس نہیں پسند. ایسے لوگوں سے پھر توفیق چھن جاتی ہے صحیح رستے پہ چلنے کی. انشاءاللہ باقی حصہ اس کا مثالوں سے سمجھ کر مکمل کریں گے تو تیسرا گروہ وہاں پر مکمل ہوگا. اس لیسن میں سے آپ کی سمجھ کا امتحان لے لیتی ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، جس کے دل اور زبان میں فرق ہو، جس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور. منافق کا لفظ عربی میں نون فا قاف سے ہے. نفق. نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سوراخ. ٹنل کے کتنے دروازے ہوتے ہیں؟ 2 دروازے ہوتے ہیں. اور منافق کیا کرتا ہے؟ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور جب کوئی خطرہ ہو تو دوسرے دروازے سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ منافقین بھی بظاہر اسلام کے ایک دروازے سے داخل ہوئے، اور جب انہیں اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مشکل ہوتی یا اسلام کے لیے کوئی قربانی کا موقع آتا تو وہ کیا کرتے؟ دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے، ایکسکیوز کر لیتے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے غائب ہو جاتے. منافق 2 رخا ہوتا ہے، یعنی 2 چہروں والا. کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک بات کرتا ہے اور دوسروں کے پاس جا کر دوسری بات کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تم سب سے زیادہ بدترین حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جس کے 2 چہرے ہوں. منافق 2 چہروں والا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک طرح بہیو کرتا ہے، ایک شکل دکھاتا ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جا کر اس کی دوسری شکل ہوتی ہے، کوئی اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے. اندر سے کچھ، باہر کچھ، دل میں کچھ، زبان سے کچھ، کہیں کچھ کہیں کچھ. تو پہلے ایمان والوں کی حالت بتائی گئی، اس کے بعد کفار کی حالت بتائی گئی. ایمان والے مکمل طور پر اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، کفار ریجیکٹ کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں، اور منافقین اوپر سے اقرار اور اندر سے انکار کرتے ہیں. منافقین کی بڑی بڑی علامات کیا ہیں ان آیات میں؟ سب سے پہلی آیت کے اندر دیکھیے کہ ان کی کس بات کا پتہ چلتا ہے. 8 نمبر آیت میں کیا بات پتہ چلتی؟ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں ہوتے، یعنی ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں. آیت نمبر 8 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں، کیونکہ وہ صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی پہچان تو یہی ہے نا منافق کی، کہ اس کا ایمان درست نہیں. آیت نمبر 9 کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی آیت میں ان کی ایک اور صفت بھی پتہ چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 9 کو غور سے پڑھیے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ منافقین کی ایک صفت تو دھوکہ دینا بتائی گئی، دوسری کیا ہے؟ شعور سے خالی ہوتے ہیں. وما یشعرون، خود سے بھی آگہی نہیں. تو منافق کے اندر سیلف ریئلائزیشن نہیں ہوتی، اپنی پہچان بھی نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی بھی خبر نہیں ہوتی اس کو. ذرا رک کے سوچئے، کیا سمجھ میں آئی بات؟ یعنی منافق ناسمجھ تو ہے ہی، لیکن ناسمجھی کی بھی حد ہے کہ اپنی ہی غلطیوں کا اس کو احساس نہیں. They are like animals. They don't think what they are doing. یہ کتنی سخت مصیبت اور آفت کی بات ہے کہ ایک انسان غلط کر رہا ہو اور اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے نا فتنہ، ہے نا مشکل. شعور کی کمی ہے، اور اتنی کمی ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں، اپنی بھی ہوش نہیں.
اگلی آیت نمبر 10، اس میں آپ دیکھیے کیا بات سمجھ میں آتی ہے. منافقین دل کے بیمار ہوتے ہیں، فی قلوبہم مرض. اسی آیت میں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقت سے اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ ایک لا علاج مرض ہوتا ہے اور گھٹنے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے. عام طور پر دل کی بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کی رگیں تنگ ہوتی جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ سٹروک ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے انسان. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اچھی صحت کے لیے ہیلدی ہارٹ ضروری ہے، اور اگر کسی بھی موقع پر کسی شخص کو کسی طبی معائنے کے دوران یہ پتہ چلے کہ اس کے ہارٹ میں کچھ کمی ہے، کوئی بیٹ مس ہو رہی ہے یا آرٹریز بند ہیں، کیا وہ شخص چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یا ڈاکٹر اسے کہتے ہیں جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو. کیا دل کے مریض کی زندگی اور ایک صحت مند انسان کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں. دل کا بیمار انتہائی محتاط انسان ہو جاتا ہے. جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو پھر وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے، انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں بیماری ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ کرنی چاہیے. ہارٹ پیشنٹ کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو ڈاکٹرز ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا اب پورا لائف سٹائل بدلنا ہوگا. اگر آپ کو زندگی پیاری ہے، جینا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ زندگی کا پیٹرن بدلنا ہوگا. اسی طرح اگر ہم اپنے اندر نفاق کی کوئی علامت دیکھیں تو ہمیں بھی اپنا فکر کرنا ہے اور اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمپنی کیا ہے، ہم کن لوگوں میں رہتے ہیں، ان کے اندر رہ کر ہم کن خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات انسان دھوکے بازی، فراڈ، فریب اور لوگوں کی کمپنی میں کرتا ہے. اسی لیے یخادعون کہا گیا. اور یخادعون میں میننگ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی ماحول اثر انداز ہوتا ہے ان پر. اور یہ آیت تو ہائی لائٹ کر لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا دردناک عذاب کا باعث ہے. کتنے آسانی اور آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کوئی سچ کا زمانہ ہے، سچ بولنا بہت مشکل ہے. یعنی شروع سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سچ بول ہی نہیں سکتے، بولنا ہی نہیں چاہتے، سچ بولیں گے تو پھنسیں گے. تو وہ آسان طریقہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ جھوٹ بولو. یعنی جھوٹ بولنا اپنے دفاع کا سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن جھوٹ ہلاکت خیز ہے. جھوٹ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. آیت نمبر 11 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافقین کی کون سی بات معلوم ہوتی ہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین پر انسان بستے ہیں نا، یعنی انسانوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، بگاڑ کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. اور جب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں. کوئی مثال دیں گے آپ؟ عموماً گھروں کے اندر، فیملیز میں، خاندانوں میں فساد کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اور جب انہیں احساس دلایا جائے تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا ناراض ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھا رہے تھے، ہم تو خبردار کر رہے تھے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. ان کا اپنا چونکہ منفی ذہن ہوتا ہے، دل کے بیمار ہے نا، تو جن کا دل بیمار ہو ان کی ہر چیز بیمار ہو جاتی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کا دل بیمار ہوتا ہے، اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر، اس کی عادات، اخلاق، طور طریقے، ہر چیز کے اندر بگاڑ ہوتا ہے. وہ نیگیٹو تھنکنگ والا انسان ہوتا ہے. وہ لوگوں کے اندر خیر کی بجائے کیا ڈھونڈتا رہتا ہے؟ ان کی غلطیاں ڈھونڈتا رہتا ہے.
ان کی برائیوں پہ نظر رکھتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ہر وقت دوسرے کی کمزوری پر ہی نظر رکھے، دوسرے کی غلطی چنتا رہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا. اور پھر اتنا نہیں کہ صرف بھائی دیکھی تو اگنور کر دیا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی غلطی دیکھی فوراً چغلی لگائی، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ غلطی، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، اور فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. اچھا اب کیا؟ اب جس کو یہ پتا چلے کہ میرے خلاف فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ چین سے بیٹھے گا؟ وہ تو آگے چل پڑے گا اور پھر تحقیق کرنے لگے گا. اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب تحقیق ہوگی تو وہ اگلا شخص جھوٹ بول دے گا. اب کیا؟ وہ ایک چین چل پڑتی فسادات کی. تو جس نے آغاز کیا، جب اسے کہا جاتا اگر تم یہ نہ کہتے یا نہ کرتے تو یہ یہاں تک نہ معاملہ پہنچتا. اب دیکھیے گھر کہاں سے ٹوٹتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگانے سے، ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرنے سے، ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں لگانے سے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری تو کوئی نیت خراب نہیں تھی. انتہائی معصوم بن جاتے ہیں. ہم تو اصلاح کر رہے تھے، ہم تو صلح کرا رہے تھے، ہم تو اچھا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بس سمجھا ہی رہے تھے. کیونکہ بے شعور لوگ ہیں، یہ نہیں پتا کہ جو طریقہ تم نے اصلاح کا اختیار کیا ہے یہی تو دراصل بگاڑ لا رہا ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیے کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، اور واقعی آپ اصلاح چاہ رہے ہیں یہ صرف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. منافقین کی کس حالت اور کس عادت کا پتہ چلتا ہے؟ کون سی علامت پتہ چل رہی ہے؟ منافقین کی نمایاں خوبی کیا ہے کہ ان کے اندر شعور کی کمی، ناسمجھ. تو بہت سی چیزیں ناسمجھی سے جنم لیتی. ناسمجھی کا علاج کیا ہے؟ لاشعوری اور بے شعوری کا علاج کیا ہے؟ کیا اگر انسان بے شعور ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بے شعور رہے؟ علم حاصل کرنا، سیکھنا، جاننا، علم کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن سے روشنی حاصل کرنا اور اس کو قبول کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے منافقین کے بارے میں؟ منافقین مخلص اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اندر اتنا گند بھرا ہوا ہے کہ نور اندر اتر ہی نہیں رہا. یہ مشکل ہے. اب دیکھیے کہ صحت کے لیے اب سب سے پہلے کیا مشورہ دیا جاتا ہے؟ کوئی بیمار ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کرو؟ ڈی ٹاکسیکیشن، ڈیٹاکس کرنے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جس بندے کے اندر زہر بھرا ہوا ہو اس پر اچھی سے اچھی دوا اثر نہیں کرتی. تو کسی دوا کی جسم میں قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب اندر اس کے وہ صلاحیت پائی جائے. اس صلاحیت کے لیے کلینزنگ چاہیے ہوتی. معاشرے کے اثرات، اور آج کل تو آپ دیکھیے کہ ہر طرف سے کہیں کان میں کچھ پڑ رہا ہے، کہیں آنکھوں سے آپ کے اندر کچھ جا رہا ہے. کتنا جنک جا رہا ہے اندر، جا رہا ہے یا نہیں؟ سارا دن ہم کیا سنتے، دیکھتے، بولتے، کہاں رہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، نگاہیں کیا دیکھتی ہیں سارا دن؟ ٹی وی بند بھی کر دیں ذرا باہر تو نکلیں. کان کیا سنتے ہیں سارا دن؟ ہمارے گھروں کا ماحول، یا پھر ریڈیو، ٹیلی ویژن. اور اب تو ریڈیو ٹیلی ویژن بھی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں، اور بہت کچھ ہے. انفارمیشن کا دور ہے، ہر طرف سے خیالات اور آئیڈیاز اور نظریات کی یلغار ہے جو ذہنوں کو پکڑے ہوئے، یا نہیں؟ کتنا انفارمیشن کا اور اویئرنیس کا دور ہے. دنیا بھر کی سیاست، دنیا بھر کی خبریں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کہیں کو مسئلہ ہوتا تھا تو پہنچتی تھی بات، اور اب کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت لائیو نشریات ہو رہی ہیں، اور صرف سنی نہیں جاتی، اب تو کہیں کچھ ہوتا ہے تو تصویر بھی ساتھ ہی ہے اور تبصرے بھی ساتھ ہیں. اس سارے ماحول نے انسانوں کے ذہن کو اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا پلوٹ کر دیا ہے، اتنا بھر دیا ہے کہ جب تک وہ صاف نہ ہو، جب تک وہ نکلے نہیں، اس وقت تک نور ایمان پوری طرح اندر داخل بھی نہیں ہوتا.
کیونکہ ہم اللہ کی بات کو بھی کیسے لیتے ہیں؟ اپنی گزشتہ علم کی روشنی میں، کہ فلاں کا نظریہ یہ ہے، فلاں کا فلسفہ یہ ہے، میں نے فلاں جگہ یہ پڑھا، یہ تھیری یہ کہتی ہے، فلاں فیکٹ یہ کہتا ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ آپ ذرا بچوں کو جا کر قرآن کی کوئی آیت بتائیں تو صحیح، وہ کیا رسپانس دیتے ہیں آپ کو؟ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں؟ آپ ان کو کوئی بات بتائیں، جی قرآن میں یہ لکھا ہے، کیوں نہیں قبول کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اتنا کچھ پڑھ اور سن اور دیکھ چکے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں، کہ جب آپ ان کو قرآن کی کوئی بات بتاتے تو وہ کہتے ہیں یہ کس زمانے کی کیا بات کر رہے ہیں، وہ اندر جانے کی بھی مشکل ہو رہی ہے نا۔ تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ یہاں کیا ہے، منافقین بھی خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ہم انتہائی مالدار، پڑھے لکھے، انفلوئنشل لوگ ہیں، اور یہ تم کیا باتیں کرتے ہو آخرت کی اور مرنے کی، اور یہ کہ اپنا مال دے دو اللہ کے راستے میں اور اپنا وقت لگاؤ اور 5 وقت مسجد جاؤ، یہ آج نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں جیسے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، علم نہیں رکھتے۔ کون سا علم؟ حقیقی علم، ویسے تو بھرمار ہے علم کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ اس آیت سے منافقین کی کس صفت کا پتہ چل رہا ہے؟ کس بات کا پتہ چل رہا ہے؟ کہتے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا چاہیے، اور پھر جیسا دیس ویسا بھیس اختیار کر لیتے ہیں۔ مسجد میں جائیں گے تو حال حلیہ کچھ اور ہوگا، بازار میں جائیں گے تو بالکل کچھ اور نظر آئیں گے۔ جہاں سے کچھ فائدہ ملا وہیں کے ہو گئے، ویسے ہی بن گئے۔ انما نحن مستہزئون، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ایک اور ٹریٹ کیا ہے؟ مذاق اڑانا، ایمان والوں کو ڈیگریڈ کرنا، اس پہ ہنسنا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یعمہون سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ترجمہ پڑھ کے بتا دیجیے۔ کنفیوزڈ ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، حیران و ششدر ہیں، متردد ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ یعنی ہدایت کی بجائے گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہدایت سے دلچسپی نہیں رکھتے، کچھ سیکھنا جاننا نہیں چاہتے، اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ قرآن پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے اندھیرے میں ہی رہیں بہتر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے شتر مرغ جب خطرہ دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا سر ریت میں دبا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں روشنی ہے لیکن ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ وما کانوا مہتدین، انجام کیا ہے؟ ضالین ہی رہیں گے۔ جو ہدایت دیکھنا نہ چاہے، جاننا نہ چاہے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اندھیرے میں ہی رہیں گے، وہ پھر بھٹکتے ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، گنیے متقین کے بارے میں کل کتنی آیتیں تھیں؟ 5۔ اوکے، کفار کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں ابھی آگے بھی ہیں۔ اتنا زیادہ ذکر، متقین کی بات بھی جلدی ختم ہوگی، کفار کی بھی جلدی ختم ہو گئی۔ اصل مسئلہ کون ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زیادہ ڈرنا چاہیے منافقت سے۔ اور صحابہ کرام کتنا ڈرا کرتے تھے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ نے واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر آئے تو وہ حالت نہ رہی جو آپ کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ یعنی میں وہاں کیا کر رہا تھا اور گھر آ کے کیسا ہو گیا ہوں؟ دل نے کہا تو منافق ہو گیا، کیونکہ منافقین کی علامت ہے کہ کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو انہیں فکر ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اتنا ڈرے اپنے آپ کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر سامنے سے آ رہے تھے، یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے،
اس لیے دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے راستوں پر مسافہ کرنے لگے، یعنی پھر تم فرشتے بن جاؤ. تو دل کی حالت بدلتی ہے، لیکن مومن دل کی حالت کی تبدیلی پر فکر مند ہوتا ہے. اس کا اصل مطلوب کیا ہوتا ہے کہ میرے دل کی حالت اچھی رہے. جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، ٹمپریچر جس سے لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو ٹمپریچر اوپر ہو جاتا ہے اور پھر نیچے آ جاتا ہے. لہٰذا ایمان کی حالت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے. اگر ماحول میسر ہو، اچھا ہو، تو پھر وہ ٹمپریچر ایمان کا ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر خلاف ہو تو پھر ڈراپ ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسی مجلسوں میں حاضری ضروری ہے تاکہ صحت مند رہیں. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن مومن کس چیز کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا ایمان درست رہے، اس کا ایمان بڑھتا رہے. وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان جیسا بھی ہے کوئی بات نہیں. اس کو اپنے دل کی حالت کی فوراً فکر ہوتی، اور جسے فکر ہو، مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ فزیکلی اگر آپ اپنا ٹیمپریچر لیتے ہوں یا بی پی لیتے ہوں، تو بی پی اگر لو ہو جائے اور مستقل لو رہنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فکر کر کے سو جاتے ہیں، سیر کو نکل جاتے ہیں؟ نہیں، سوچتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، اور آپ خود نہیں فگر آؤٹ کر پاتے، لہٰذا فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور فکر کرنے لگتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیلدی علامت نہیں ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص ایمانی اعتبار سے اس کا ایمان کا بی پی لو ہو تو وہ آرام سے چین سے نہیں بیٹھتا، وہ فوراً کسی ایسی مجلس کا رخ کرے گا، وہ مصلی کا رخ کرے گا، مسجد جائے گا، قرآن کھولے گا، کسی ایسے دوست کے پاس جائے گا جس سے بات کر کے اس کا ایمان درست ہو. وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر مستقل یہی حال رہا تو یہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے اور الٹیمیٹلی خسارے کا باعث. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کی حالت کی فکر رہنی چاہیے.